جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے۔ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار برہان واجب الوجود صاحب مقام محمود منشاء رب ودود یعنی حامد و احمد و محمد و محمود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر جس طرح سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر کے درود پاک کا ورد کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے۔ ادھر عثمان ذو النورین پر سخاوت ناز کرتی ہے، ادھر مولا علی پر شجاعت ناز کرتی ہے۔ ادھر حسن مجتبیٰ پر شہادت ناز کرتی ہے، ادھر مولا حسین پر استقامت ناز کرتی ہے۔ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ زہرا وہ طاہرہ ہے کہ طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ طاہرہ ہے کہ طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے کہ عبادت کو ناز ہے۔ زہرا وہ طاہرہ ہے کہ طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے کہ عبادت کو ناز ہے۔ زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ وہ خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے۔ ایک مرتبہ نبی، آل نبی، اصحاب نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں ممنون اور مشکور ہوں انتظامیہ کمیٹی کا کہ ان لوگوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی یاد شہدائے کربلا کی ایک پر نور محفل کو منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزانہ اپنے محبوب کی اس محفل میں آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے صرف ایک حصے پر گفتگو کروں گا، اور اس ساری گفتگو کا محور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عشق رسول ہے۔ چونکہ ہمارے پاس اتنے دن نہیں ہیں کہ ہر صحابی کی الگ الگ فضیلتیں بیان کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس مرتبہ
جس طرح پہلے تقریر کے اندر توحید بیان ہوئی، رسالت بیان ہوئی، آج انشاءاللہ صحابہ کرام پر گفتگو ہوگی، کل اہل بیت پر گفتگو ہوگی، پھر لگاتار 3 دن تک امام علی مقام پر گفتگو ہوگی، پھر آخر میں جو 2 دن بچیں گے انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو ہم کربلا کے بعد کے واقعات سنیں گے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، دن سے زیادہ روشن ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے۔ یقیناً میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت اور عشق میں ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں، کس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کریں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہم سے پہلے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، جن کی آنکھیں سرکار کے رخ زیبا سے ٹھنڈی ہوئی تھی، جن کی آنکھوں کی تشنگی اور دلوں کی تشنگی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے ختم ہوئی تھی، یقیناً ان لوگوں نے جس انداز سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی تھی، یقیناً ان لوگوں نے جس انداز سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کیا تھا، یقیناً ان لوگوں نے جس انداز سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کیا تھا، وہی انداز سچا انداز محبت ہے، وہی انداز سچا انداز عشق ہے۔ آج ہم نے انہی عشق کو دیکھنا ہے، انہی کے عشق کو، انہی کے عشق کو، انہی اپنے عشق کو انہی خطوط پر استوار کرنا ہے، اس لیے کہ آج ہم بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں آج اپنے عشق کو انہی خطوط پر استوار کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہماری محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پکی ہے یا نہیں، یا ہماری محبت میں کسی قسم کی ملاوٹ ہے۔ اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی محبت رسول کو جب آزمایا گیا تو وہ لوگ تو وہ نکلے، وہ صحابہ کرام تو عشق کے اس درجے پر فائز تھے کہ موت کے منہ میں کھڑے ہو کر کے بھی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محبت رسول کیسی ہے، اس لیے کہ آج محبتوں کے شیشے دھندلے ہو رہے ہیں، کاروان عشق کو لوٹا جا رہا ہے، ہر جگہ دنیا کی محبت آگے بڑھ رہی ہے، ہر جگہ دنیا اور دنیا والوں کی محبت آگے بڑھ رہی ہے، مال اور مالدار کی محبت آگے بڑھ رہی ہے، سونا چاندی کی محبت آگے بڑھ رہی ہے، دنیا اور دنیا دار کی محبت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اللہ اور اللہ والوں کی محبت پیچھے جا رہی ہے، رسول اور اصحاب رسول کی محبت پیچھے جا رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل، اے محبوب آپ فرما دے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر واقعی طور پر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے، واقعی طور پر اگر تمہیں اللہ سے عشق کرنا ہے، اگر واقعی طور پر تمہیں اللہ سے پیار کرنا ہے، فاتبعونی، تو پہلے تمہیں میری سنتوں کو اپنانا پڑے گا، پہلے تمہیں میری پیروی کرنی پڑے گی، پہلے تمہیں میری اداؤں کو اپنانا پڑے گا۔ جب تم میری سنت کو اپناؤ گے، جب تم میری پیروی کرو گے، جب تم میری اداؤں کو اپناؤ گے، جس طرح میں چلتا ہوں اس طرح تم چلو گے، جس طرح میں کھاتا ہوں اس طرح تم کھاؤ گے، جس طرح میں پیتا ہوں اس طرح تم پیو گے، جس طرح میں سوتا ہوں اس طرح تم سوؤ گے، جس طرح میں سوتا ہوں، جس طرح میں جاگتا ہوں تم جاگو گے، جس طرح میں کھاتا ہوں تم کھاؤ گے، جس طرح میں جس مقام پر جو کام کرتا ہوں اس مقام پر جب وہ کام میری سنت پر عمل کر کے تم کرو گے، یحببکم اللہ، خدا خود تم سے پیار کرے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ورنہ دنیا زندگی بھر جنگلوں اور صحراؤں کی خواب چھانتے پھرو، تمہیں خدا کے محب ہونے کا منصب حاصل نہیں ہو سکتا، تمہیں اللہ سے پیار کرنے کا منصب حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن جب سرکار کا وسیلہ، سرکار کا واسطہ اور سرکار کا وسیلہ درمیان میں آ جائے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب سرکار کا وسیلہ درمیان میں آ جائے گا، خدا
محبوب بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہمیں خدا کا محب بننا ہے، اگر ہمیں خدا کا محبوب بننا ہے، تو ہمیں رسول اللہ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنا پڑے گا، ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم ان کی سنتوں پر عمل کیسے کریں گے؟ تو ایک ہی طریقہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا ہے کہ جو سیرت صحابہ کرام کی ہے وہی سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اگر ہم رسول پاک کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں، ہمیں صحابہ کی سیرت پر چلنا پڑے گا۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی وہ چیز ممتاز ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی۔ اللہ نے مکہ شریف کی قسم کھائی۔ یہ میرے مولا تو نے مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ مکہ میں تیرا گھر ہے اس لیے؟ کہا نہیں۔ تو مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ مکہ میں آب زمزم ہے اس لیے؟ کہا نہیں۔ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ مکہ میں مقام ابراہیم ہے اس لیے؟ کہا نہیں۔ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیا مکہ میں صفا مروہ کے لیے صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے اس لیے؟ کہا نہیں۔ کہا مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ مقدس مقامات ہیں اس لیے؟ کہا نہیں۔ تو پھر میرے مولا آخر تو نے مکہ کی قسم کھائی کیوں؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نادان تو نہیں سمجھا، مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ مکہ کو میرے محبوب سے نسبت ہو گئی۔ تو محبوب تو مکہ کو اگر رسول پاک سے نسبت ہو جائے تو مکہ افضل۔ اچھا قرآن پاک میں ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے محبوب کی بیویوں، اے میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم دنیا میں کسی عورتوں کی طرح نہیں ہو اور دنیا میں کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان نیک بیویوں نے وہ کون سا عمل کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں خدا نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی عورت ازواج مطہرات کے مقام پر نہیں پہنچ سکتی؟ وجہ صرف ایک کہ ان عورتوں کو اللہ کے رسول سے نسبت ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول کی نسبت نے ان 11 عورتوں کی عظمت کو بڑھا دیا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ہم اور بھی پڑھتے ہیں ایک آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کنتم خیر مصلین، تمہیں بہترین نمازی پڑھنے والا بنایا، کنتم خیر قارئین، تمہیں بہترین قرآن پڑھنے والا بنایا۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ آدم سے عیسیٰ تک سب سے بہتر نماز پڑھنے والے میرے محبوب کی امت ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ آدم سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جنہوں نے زکوٰۃ دی۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ آدم سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر قیامت تک بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا۔ لیکن ہم نے قرآن میں کیا پڑھا؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت بنائی گئی ہو۔ مسلمین نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ بہترین نمازی بنائے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ بہترین قاری بنائے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ بہترین حج کرنے والے حاجی بنائے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ بہترین سخی بنائے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ بہترین شہید بنائے گئے، یہ نہیں کہا گیا
سوال یہ اٹھتا ہے کہ امت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نمازی انسان بنتا ہے نماز کے وسیلے سے، حاجی انسان بنتا ہے حج کے وسیلے سے، سخی انسان بنتا ہے زکوٰۃ خیرات اور صدقات کے وسیلے سے، قاری انسان بنتا ہے قرآن کے وسیلے سے، لیکن امت جو بنتی ہے وہ نبی کے وسیلے سے بنتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت بنا کر بھیجی گئی ہو، اس لیے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ آدم سے لے کر قیامت تک جن لوگوں کو میرے محبوب سے نسبت ہے وہ میرے محبوب کی نسبت امت تمام امتوں سے بہتر ہے۔ تو سبق کیا ملا؟ اچھا ایک اور نشانی، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ پہلی توریت، دوسری زبور، تیسری انجیل شاباش، چوتھی قرآن پاک۔ جیتے رہے، اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ 4 کتاب آسمانی، چاروں کے چار رب کی نازل کردہ کتاب، چاروں کتاب کا نازل فرمانے والا اللہ، تو سب سے مقدس توریت کیوں نہیں؟ سب سے مقدس کتاب زبور کیوں نہیں؟ سب سے مقدس کتاب انجیل کیوں نہیں؟ سب سے مقدس کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ وجہ کیا؟ توریت کیوں مقدس نہیں؟ قرآن سے زیادہ۔ انجیل کیوں مقدس نہیں؟ قرآن سے زیادہ۔ زبور کیوں مقدس نہیں؟ قرآن سے زیادہ۔ اے میرے مولا ذرا یہ تو بتا، توریت بھی تیری کتاب، زبور بھی تیری کتاب، انجیل بھی تیری کتاب، قرآن بھی تیری کتاب، تو تیری ہی کتاب تیری کتابوں سے افضل کیسے ہو گئی؟ تیرا قرآن تیری توریت سے افضل کیسے ہو گیا؟ تیرا قرآن تیرے انجیل سے افضل کیسے ہو گیا؟ تیرا قرآن تیرے زبور سے افضل کیسے ہو گیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نادان یہ مت دیکھ کہ اتارا کس نے ہے، اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھ کہ قرآن کس کے سینے پر نازل ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نسبت شے کو ممتاز کرتی ہے۔ جب مکہ کو رسول پاک سے نسبت ہو گئی، مکہ ممتاز ہو گیا۔ جب مدینہ کو رسول پاک سے نسبت ہو گئی، مدینہ ممتاز ہو گیا۔ جب جب ازواج مطہرات کو رسول پاک سے نسبت ہو گئی تو ازواج مطہرات یہ مقدس ہو گئی۔ جب قرآن کو نسبت ہو گئی تو قرآن تمام کتابوں میں افضل ہو گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو جو چیز جتنی رسول پاک سے نسبت حاصل کرتی ہے وہ چیز اتنی مقدس بن جاتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز تم بھی پڑھتے ہو، زکوٰۃ میں بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ تم بھی دیتے ہو، حج انشاءاللہ میں بھی کروں، آپ بھی کرتے ہیں، صدقات میں بھی دیتا ہوں، صدقات آپ بھی دیتے ہیں۔ المختصر اتنا کہ ہر نیکی میں کرتا ہوں، وہ تمام کے تمام نیکی آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس جماعت سے بہتر نہیں ہو سکتے جسے رسول پاک نے صحابہ کرام کی جماعت بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، انہوں نے نماز پڑھی تو نماز والے کو دیکھا، انہوں نے قرآن پڑھا تو قرآن والے کو دیکھا، انہوں نے درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا، انہوں نے سلام پڑھا تو سلام والے کو دیکھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو چیز جتنی رسول پاک سے نسبت حاصل کرنے میں لگ گئی، جس چیز کو جتنی نسبت حاصل ہو گئی وہ چیز اتنی ممتاز ہو گئی۔ قرآن کو نسبت حاصل، قرآن تمام کتابوں میں افضل۔ ازواج مطہرات کو نسبت حاصل، ازواج مطہرات تمام عورتوں سے افضل۔ مکہ کو نسبت حاصل ہو گئی، مکہ تمام شہروں سے افضل۔ مدینہ کو نسبت حاصل ہو گئی، مدینہ تمام شہروں سے افضل۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ کے رسول کی محفل نصیب ہو گئی، جن آنکھوں کو سرکار کا رخ والضحیٰ سرکار کے رخ والضحیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی، تو جس طرح قرآن کو نسبت ہو گئی تو قرآن افضل ہو گیا، بالکل اسی طرح جن آنکھوں کو اور جن لوگوں کو رسول پاک کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو گیا وہ لوگ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ممتاز ہو گئے، اور انہی جماعت کو ہم صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ
آج یہ بڑا پرفتن دور ہے. میرا ایک جملہ یاد رکھنا، 15ویں صدی یہ فتنوں کی صدی ہے. 15ویں صدی فتنوں کی صدی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک نمرود تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرعون تھا. اسی طرح قارون کو جب دنیا نے دیکھا تو ایک قارون تھا، شداد کو جب دنیا نے دیکھا تو ایک شداد تھا. لیکن آج یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ آج ایک نہیں ہزاروں نمرود موجود ہیں، آج ایک نہیں ہزاروں فرعون موجود ہیں. کہیں کوئی قرآن مقدس کو جلا کر نمرودیت کو ظاہر کرتا ہے، کہیں کوئی 3 طلاق کے مسئلے پر باتیں کر کے فرعونیت کو ظاہر کرتا ہے، کوئی انسان مسلمانوں کو خرید کر کے قارونیت کو ظاہر کرتا ہے. تو آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو صحابہ کرام کا دامن پکڑنا پڑے گا، صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے علاوہ نجات کا کوئی رستہ ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے صاف ارشاد فرما دیا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے. قرآن پاک کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا، میرے مطالعے کے اندر یہ ایک آیت آئی. میں یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مقام صحابیت کو سمجھے. آج جو لوگ صحابہ کرام پر چوچرا کرتے ہیں نا، ہوتی ہے 2 کوڑی کی ذات، مدرسے میں ایک وقت کا کھانا کھایا نہیں ہوتا، بخاری شریف پڑھنا دور کبھی ہاتھ میں اٹھائی نہیں ہوتی، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تو درکنار، عربی میں الحمد سے والناس کسی سنی عالم کے پاس پڑھا نہیں ہوتا، اور بھونکتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر، بھونکتے ہیں اس جماعت پر، اس جماعت کے فرد پر جو جماعت قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. اب قرآن پاک پڑھیں 15واں پارہ سورہ کہف. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. مفہومی ترجمہ، تم سورج کو دیکھو کہ جب وہ ان کی غار سے نکلتا ہے، یہاں ان کی غار سے مراد اصحاب کہف کی غار، یعنی وہ غار جہاں پر اصحاب کہف آرام فرما تھے. ایک پہاڑ تھا، اس میں ایک کھو تھی، ایک غار تھی، اس غار کے اندر اللہ کے 3, 5 یا 7 ولی آرام فرما تھے. اس غار کے اس غار کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کہ تم سورج کو دیکھو جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے تھوڑا دائیں ہٹ کر کے پھر طلوع ہوتا ہے. نہیں سمجھا؟ آگے تک سمجھا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج ڈوبتا ہے تو ان کی غار کے منہ سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، بائیں طرف چلا جاتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے. کیوں؟ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اس لیے کہ اللہ کے ولی اندر آرام فرما ہے. اچھا چلیے اس بات کو تھوڑا سمجھتے ہیں، تقریر کو موقف رکھ کے تدریس شروع کرتے ہیں. اصل میں یہ جس غار کا تذکرہ ہے انہیں ہم اصحاب کہف کہتے ہیں. عام طور پر ہمارے گھروں کے دروازے پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوتے ہیں. ان کی برکتیں یہ ہیں کہ جس گھر میں اصحاب کہف کے نام موجود ہوں گے وہ گھر کبھی جلے گا نہیں. یہ ان ولیوں کا صدقہ. سوچیں جب ان ولیوں کی یہ شان ہے، امت مصطفیٰ کے ولیوں کی کیا شان ہے. اچھا موضوع پر آتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اصل میں کیا تھا کہ وہ جو غار تھی، توجہ میری طرف رکھنا، وہ جو غار تھی اس غار کے 2 دروازے تھے. یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک غار کے تھے 2 دروازے، ایک دروازہ اس طرف، ایک دروازہ اس طرف. اس طرف سے جو دروازہ تھا وہ بھی غار کے باہر نکلتا تھا، اس طرف کا دروازہ یہ غار کے باہر نکلتا تھا. اور اللہ
کے ولی اندر آرام فرماتے. 300 سال تک اللہ کے ولیوں نے اندر قیام فرمایا, اندر سوئے رہے. اب جب سورج طلوع ہوتا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت اگر سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے تو ہمارے گھر کے اندر سورج کی روشنی جاتی ہے. اگر پیچھے کی طرف دروازہ ہے تو جب غروب ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں شام کو سورج کی کرن آتی ہے. تو بالکل اسی طرح اس غار کے 2 دروازے تھے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. جب سورج طلوع ہوتا تو اندر روشنی چلی جاتی, لیکن جب اللہ کے ولیوں نے آرام فرمانا شروع کیا, اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج اب سے جب تو طلوع ہو تو دائیں دروازے کے پاس جب پہنچے تو تھوڑا اور دائیں مڑ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو اپنی روش پر چلا تو تیری روشنی غار کے اندر داخل ہو جائے, تو تیری روشنی غار کے اندر داخل نہ ہو. اس وجہ سے تو جب غار کے دروازے کے پاس پہنچے تو اے سورج کو تھوڑا داہنے مڑ جانا, پھر اوپر جانا. ہوگا کیا کہ سورج کی روشنی اندر نہیں جائے گی. بالکل اسی طرح جب غروب ہو, اللہ نے فرمایا اے سورج اب سے جب تو غروب ہونے لگے, وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, جب تو غروب ہونے لگے تو جس طرح روزانہ غروب ہوتا ہے اگر اسی طرح غروب ہوگا تو تیری روشنی اندر چلی جائے گی. لہٰذا جب تو غروب ہو اور دروازے پر پہنچے تو تھوڑا بائیں طرف چلا جانا, پھر ڈوب جانا. فائدہ کیا کہ طلوع ہوتے وقت دائیں طرف روشنی اندر داخل نہیں, غروب ہوتے وقت بائیں طرف روشنی اندر داخل نہیں. ہم نے قرآن سے پوچھا, ہم نے رب سے پوچھا, اے میرے رب سورج کا اپنا نظام ہے, چاند کا اپنا نظام ہے, سورج کے اپنے راستے مقرر ہیں, چاند کے اپنے راستے مقرر ہیں, تو جب سورج نکلتا ہے تو نے دائیں طرف جانے کا حکم دیا, جب ڈوبتا ہے بائیں طرف جانے کا حکم دیا. وجہ کیا؟ اللہ نے فرمایا دے نادان تجھے پتا نہیں اندر میرے ولی آرام فرما ہے, اندر بنی اسرائیل کے ولی آرام فرما ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, وہ لوگ اندر آرام فرما ہے. میں نہیں چاہتا کہ ان کی نیند ڈسٹرب ہو جائے, میں نہیں چاہتا کہ ان کی نیند خراب ہو جائے. تو مجھے بتاؤ جو خدا بنی اسرائیل کے ولیوں کی نیند خراب کرنا برداشت نہیں کرتا, وہ اصحاب رسول کی گستاخی کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اصحاب رسول کی گستاخی کیسے برداشت کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بحیثیت صحابی صدیق اکبر ہمارے سر کا تاج, بحیثیت صحابی فاروق اعظم ہمارے سر کا تاج, بحیثیت صحابی ہمارے فاروق اور عثمان غنی ہمارے سر کا تاج, بحیثیت صحابی مولا علی ہمارے سر کا تاج, بحیثیت صحابی حسن و حسین ہمارے سر کے تاج. بالکل اسی طرح بحیثیت صحابی یا امیر معاویہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. اس لیے کہ یہ جو نفوس قدسیاں ہیں, یہ جو جماعت ہیں, انہیں نسبت حاصل ہو گئی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اگر اجازت ہو تو ایک آخری واقعہ, آخری بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ جو جماعت صحابہ ہے, آپ جانتے ہیں ان کا عشق رسول کیسا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما چکے تھے اور مدینہ شریف کے اندر داخل ہو چکے تھے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لایا. اس وقت حضرت ابو سفیان حالت کفر میں تھے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے. اب سنیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما گئے, مدینہ میں تشریف آوری ہو گئی. تو جہاں پر مکہ شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہیں حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے, ان کافروں نے, ان مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس غلام کو مکہ شریف کے اندر سے گرفتار کر لیا. آپ کو گرفتار کرنے کے بعد حرم مکہ سے باہر لایا گیا. باہر لانے کے بعد آپ کو ایک جگہ پر باندھ دیا گیا. باندھنے کے بعد آپ کی گردن پر ننگی تلوار رکھ دی گئی. ننگی تلوار رکھنے کے بعد اس وقت حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے, حالت کفر میں تھے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اے زید
خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس خدا کے تم نغمے گاتے ہو، جس محبوب کی تم نعتیں پڑھتے ہو، اس خدا اور اس نبی کی قسم دے کر میں تم سے سوال کرتا ہوں، مر تو ویسے بھی جاؤ گے، لیکن جو سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں اس کا جواب صحیح صحیح اور سچا سچا دے دینا۔ آخر وہ سوال کیا تھا؟ حضرت زید بن دستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے منہ میں کھڑے ہیں، پورا ماحول تپش آمیز ہے، ہر آنکھ ٹکٹکی باندھ کر زید بن دستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ان کا بظاہر وہاں کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، تمام کے تمام لوگ آپ کے دشمن تھے، تمام کے تمام لوگ آپ کے مخالف تھے، تمام کے تمام لوگ آپ کے مخالف تھے، تمام کے تمام لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اے زید دیکھو، ہمارا اور تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا اور تمہارا آپس میں کوئی عداوت نہیں، ہاں صرف ایک بات ہے کہ جو شخص ہمارا دشمن ہے تم نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینہ میں بیٹھا ہے، تم اس وقت ہماری قید میں ہو۔ اے زید میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتحب ان محمدا الان عندنا مکانا یضرب عنقه وانت فی اہلک؟ اے زید اس وقت تم موت کے منہ میں کھڑے ہو اور تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینہ میں بیٹھا ہے، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارا محبوب ہماری قید میں ہوتا اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے، اے زید میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت تم موت کے منہ میں کھڑے ہو، تم موت کا انتظار کر رہے ہو کہ کب تلوار چلتی ہے، کب سر تن سے جدا ہوتا ہے اور تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینہ میں بیٹھا ہے، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارا محبوب ہماری قید میں ہوتا اور وہ اس وقت موت کا انتظار کر رہا ہوتا کہ کب تلوار چلتی ہے، کب اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوتے، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے زید کیا اس وقت کی یہ حالت پسند ہے یا اس وقت اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہنا پسند ہے؟ خدا کی قسم جب یہ بات پوچھی گئی تو وفا کے ہمالے پر لہراتا ہوا پرچم زید بن دستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے جھجک جواب دیا، اے ابو سفیان تم نے تو کیا پوچھ لیا ہے، واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکان الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذی وانی جالس فی اہلی۔ اے ابو سفیان تم نے تو بہت دور کی بات کہہ دی کہ میرا محبوب تمہاری قید میں ہو اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھوں۔ سنو خدا کی قسم میرا محبوب اس وقت جہاں کہیں اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اگر وہیں پر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ صحابہ کرام کی محبت ہے۔ فرمایا کہ میرا محبوب اس وقت جہاں کہیں اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اگر وہیں پر اسے ایک کانٹا چبھ جائے تو میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان نے اگرچہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ما رأیت من الناس احدا یحبہ اصحابہ ما یحب اصحاب محمد محمدا، کہ میری آنکھوں نے بڑے سے بڑے معشوق دیکھے، میری آنکھوں نے بڑے سے بڑے عاشق دیکھے، میری آنکھوں نے بڑے سے بڑے طالب دیکھے، میری آنکھوں نے بڑے سے بڑے مطلوب دیکھے، میری آنکھوں نے بڑے سے بڑے محب دیکھے، میری آنکھوں نے بڑے سے بڑے محبوب دیکھے، لیکن محمد کے صحابہ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ تو وہ صحابہ ہے کہ موت کے منہ میں کھڑے ہو کر کے بھی کہتے ہیں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ گویا کہ حضرت زید بن دستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پورے ماحول میں صداقت کی زبان بھر کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر کے بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے، جان دے کر کے بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری پردہ نشین خواتین، یہ بات اور یہ واقعہ یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب موت سر پر منڈلا رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ محبوب تو مدینہ میں ہے، ہم مکہ میں ہیں، محبوب کو پتہ نہیں چلے گا، ہم محبت کی کچہری سے بک آؤٹ کر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جان بچا لیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، حضرت زید بن دستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا کلمہ پڑھا تھا، عشق کا کلمہ پڑھا تھا، گھورتی آنکھوں اور ننگی تلواروں کے سائے میں بھی وہ یہی کہتے رہے، ابو سفیان سن، اگر اس محبوب کے نام پر یہ جان جاتی بھی ہے تو افسوس صرف اس بات
فرماتے ہیں، شہزادہ اعلی حضرت فرماتے ہیں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں گا، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ صحابہ کرام کا عشق ہے، یہ صحابہ کرام کی محبت ہے، یہ صحابہ کرام کا رسول پاک سے پیار ہے۔ تو جس جماعت کا رسول پاک سے اس قدر پیار ہو، ہمیں ان کے بارے میں کچھ بولنے کا حق ہے۔ جس صحابہ کی جماعت کا ایک ایک شخص عاشق رسول ہو، اس جماعت کے بارے میں ہمیں بولنے کی اجازت ہے نہیں۔ میرے دوستو، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، چاہے وہ مولا علی ہو، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا چاہے وہ حضرت زید بن دسنہ ہو، چاہے وہ حضرت بلال حبشی ہو، یا چاہے وہ حضرت خبیب بن عدی ہو، صحابہ کی جماعت میں کوئی بھی صحابی ہو، اگر اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے وہ شخص کوچ کر گیا ہے، اسے ہم صحابی بھی کہیں گے اور اپنے سر کا تاج بھی مانیں گے۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کو سدھارنا ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، تو ان صحابہ کرام کی سیرت کو سنانے کی ضرورت ہے۔ ان صحابہ کرام کی سیرت جب ہمارے بچے سنیں گے، ان کی طرح بنیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام بچوں کو ہمارا فرمانبردار بنا دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہماری سیرت صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ بیان ہوا اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد وہ آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔